جوان صحابی. حضور دو صحابہ کو کہتے میدان میں ڈھونڈو میرا وہ سعد زندہ ہے یا انتقال کر گیا, جاؤ ڈھونڈ کر لاؤ. دو صحابہ میدان میں گشت کرتے ہیں, ادھر سے ادھر دیکھا, تلاش کیا, اور اچانک بیچ میدان میں پہنچنے کے بعد دیکھا کہ کئی لاشوں کے نیچے وہ دبے ہوئے ہیں. پکارا, جو صحابی گئے تھے حضرت طلحہ, سعد ابن ربی تم زندہ ہو یا انتقال کر گئے ہو؟ سعد ابن ربی کی آواز آنے لگی, میں زندہ ہوں لیکن میرے اوپر لاشیں پڑی ہوئی ہیں. وہ آئے ہوئے دو صحابہ نے ان لاشوں کو ہٹایا تو دیکھ کر کے ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں. سعد ابن ربی اس حالت میں زندہ تھے کہ ان کے جسم پر 12 نیزے لگ چکے ہیں, پیٹ پھٹ چکا تھا, پیٹ پھٹ چکا تھا اور روح باقی تھی. جس کا پیٹ پھٹ کر انتڑیاں باہر آ رہی ہوں اور ابھی روح چل رہی ہو. وہ دو صحابہ آئے سعد کو اٹھانے کے لیے تو اٹھ نہیں سکے. کہا کیسے آنا ہوا؟ آنے والے دونوں صحابہ نے کہا سعد تجھے اللہ کے رسول نے یاد کیا, میرے آقا تجھے پوچھ رہے تھے. سعد ابن ربی اتنا سنتے ہی اسی میدان میں خون میں لت پت حالت میں کہتے ہیں اے میرے دوستو جاؤ میرے نبی کو میرا سلام کہہ دینا, شاید میں حضور تک چل کر نہیں آ سکوں گا, میری سانسیں اتنی باقی نہیں ہے, میں ان قریب اب ہمیشہ کے لیے چپ ہونے والا ہوں, جاؤ میرے رسول کو سلام کہہ دینا. لیکن ساتھ میں وہ سعد ابن ربی نے ایک جملہ ایسا کہا جو ہماری روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے. ہم جیسے جوانوں کی طاقت کو بار بار للکارتا ہے ان کا جملہ, اے دربھنگا کے غیور جوانوں, اللہ نے تمہیں طاقت و قوت دی ہے, صحت و توانائی دی ہے, تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بازو ہمارے صرف جیم کرنے کے لیے, کرکٹ کھیلنے کے لیے اور فٹ بال والی بال کھیلنے کے لیے ہے. سنو اس سعد ابن ربی کی جوانی کو جس کا پیٹ پھٹ چکا, اور ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جو دو صحابہ آئے ان سے کہتے ہیں اے میرے دوستو واپس جانا تو میری قوم کو یہ پیغام دے دینا, میری قوم کو یہ پیغام دے دینا, سعد ابن ربی تو مر رہا ہے لیکن اگر تم سب کے سب زندہ رہے اور تمہاری زندگی میں اگر کوئی حضور تک ہاتھ بھی بڑھا دیا, قیامت کے دن سعد اسے نہیں چھوڑے گا, قیامت کے دن اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. یہ کہتے ہوئے ان کی سانسیں ختم ہو گئی. ایک روایت میں میں نے یہ بھی پڑھا سعد ابن ربی نے آنے والے دونوں صحابہ سے کہا جاؤ میرے آقا سے اتنا کہہ دینا عذرا لک یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی مجھے معاف کر دے, میں آپ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا. کون کہہ رہا ہے؟ جس کے جسم پر 12 نیزے لگے ہوں, سینہ پھٹ رہا ہو, پیٹ پھٹ کر انتڑیاں باہر آئی اور وہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا. ہم بستروں پر رات بھر آرام کرتے ہیں, نرم نرم غذائیں کھا کر, عیش و عشرت کے گھروں میں ہم آرام کر کے پھر یہاں بیٹھ کر نعرے لگا کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی عزت کی حفاظت کر رہے ہیں. عزیزان گرامی سچ کہا تھا شاعر نے, یہ شہادت کہے الفت میں ہے قدم رکھنا, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تم نے ابھی حضور کے نام پر برداشت ہی کیا کیا ہے؟ حضور کے نام پر ابھی سہا کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. آج مجھے بتاؤ کس نے تمہاری گردن پر تلوار رکھی کہ تم نماز پڑھو گے تو گردن کاٹ دی جائے گی؟ آج تک میرے خیال سے ہندوستان کی سرزمین پر کسی مسجد میں تلوار تمہاری گردن پر نہیں رکھی گئی. کون تمہیں روکتا ہے نبی پاک کی شان میں نعتیں پڑھنے سے؟ کوئی ہے تمہیں روکنے والا؟ یہاں کوئی نہیں, ٹوکنے والا کوئی نہیں. نہ تمہاری گردنوں پر تلوار رکھی گئی ہے, باوجود اس کے تم آرام سے بستر پر سو کر نمازی کیوں قضا کرتے ہو؟ حضور کے نام پر کوئی آج تک تمہیں روکنے والا نہیں کہ تم محمد محمد صبح شام پکارتے رہو. مجال ہے یہاں کسی کی کہ تمہاری زبان کھینچے, باوجود اس کے تمہاری زبان آج گندے گانوں کی اور گندے نغموں کی دلدادہ ہو چکی ہے, اور تمہاری زبانوں پر عشق رسالت و آپ کے نغمے نہیں آتے, حضور کی نعتیں نہیں آتی. کچھ تو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. اے میرے عزیزوں, آج جو لوگ یہ واویلا مچا رہے ہیں کہ ہمارا ماحول خراب ہو گیا, کیوں نہ خراب ہوگا؟ اسلام کو تم نے اپنے گھروں میں اجنبی کر دیا ہے, نبی پاک کی سنتوں سے تم خود ناآشنا ہونے لگ گئے. ہمارے معاشرے میں اب مجھے بتاؤ, ابھی اگر میں ایک نعرہ لگاؤں حضور کے نام پر گردن کون فدا کرے گا؟ ہر ایک کے 2 ہاتھ اٹھ جائیں گے, گردنیں اٹھ جائیں گی.
میرے عزیزوں، جو حضور کے نام پر گردن قربان کر سکتا ہو، رسول پاک پر جان دینے کی بات کرتا ہو، وہ فجر میں اپنا بستر چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اللہ کے گھر سے اسے بار بار بلایا جاتا ہے، وہ نماز کی طرف آنے کو تیار نہیں۔ کون سی جان دو گے؟ کون سی جان دو گے؟ میرے عزیزوں، اسلام کو ہم نے آج اپنے گھروں میں اجنبی کر دیا۔ میں دو چند دن پہلے کی بات ہے، رات بھر پڑھتا رہا اور آنکھیں دبدباتی رہی۔ تاریخ پڑھنے کے بعد میں نوجوانوں کو گزارش کروں گا، انٹرنیٹ تمہارے ہاتھ میں ہے، موبائل تمہارے ہاتھ میں ہے، صرف گیم کھیلنے کے لیے نہیں ہے، صرف گندی تصویریں سرچ کرنے کے لیے یا دن بھر فیس بک، واٹس ایپ، انسٹا پہ چیٹنگ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تھوڑا تاریخ اسلام کا مطالعہ بھی کر لو، تمہارے جیالے، تمہارے اسلاف کے کردار کا مطالعہ بھی کر لو، تم کس کے وارث ہو یہ بھی ذرا پڑھ لیا کرو، تم کس کے وارثین میں شمار کیے جاتے ہو یہ بھی۔ اسلام کی سرزمین سے نکلا، دیکھتے دیکھتے پوری دنیا میں چھا گیا۔ وہ مدینے کے چھپر کے گھروں سے نکلا تھا، کھانے پینے کی قلت ایسی کہ ایک کھجور پر 4 صحابہ پورا دن گزار لیتے۔ جب خندق کھودنے کی بات آتی، پیٹ پر پتھر باندھ کر 2 دن تک بھوکے رہ جاتے۔ لیکن ان فاقہ کشوں کو دیکھو تو ذرا، پیروں میں چپل نہیں، پہننے کے لیے کپڑے پورے نہیں، لباس میں پیبند لگا ہے۔ مسجد میں جب آتے، مسجد نبوی میں سجدہ کر کے اٹھتے تھے، سب کی پیشانیاں کنکریوں سے چھپی ہوئی ہوتی۔ وہ ننگی زمین پر سجدہ کرنے والے دیوان گانے عشق محمد، لیکن جب بات کرتے تھے تو قیصر و کسریٰ کو پلٹنے کی بات کرتے تھے۔ روم کے تخت کو پلٹ دیا، کسریٰ کے غرور کو، اس کے گھمنڈ کو مٹی میں ملا دیا، خاک میں ملا دیا۔ ارے جس طرف گئے سیل رواں بہتا چلا گیا۔ ہم تاریخ پڑھ رہے تھے، آخر کیا چیز تھی ان کے پاس جو یہ کہتے تھے دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ انہیں نہ کوئی سمندر روک پا رہا تھا، نہ کوئی آندھی روک پا رہی تھی، نہ کوئی جنگل روک پا رہا تھا، نہ کوئی درندہ روک پا رہا تھا۔ آخر کون سی وہ طاقت تھی؟ ان کی سیما کیا تھی؟ ان کی سرحدیں کیا تھی؟ اللہ اللہ! آج 25-30 کروڑ مسلمان پرچم اسلام لہرانے کے لیے جھجک محسوس کرتے، ڈر محسوس کرتے، پتہ نہیں کون آ جائے گا، کون کیا کر لے گا۔ لیکن تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے بڑے بڑے راجے مہاراجے اور گھمنڈ اور غرور کے نشے میں یہاں چور لوگوں کے درمیان ایک مرد قلندر غریب نواز آیا، معین الدین حسن چشتی آیا۔ نہ اس نے طاقت کے غرور کو دیکھا، نہ سامنے والے کی حیثیت کو ملحوظ رکھا، بلکہ وہ اللہ اس کے رسول پر توکل کرتے ہوئے اپنے سجدوں سے اس سرزمین کو ایسا لالا زار بنایا کہ جس جگہ دیکھو اس غریب نواز کے نام کی آج بھی دھوم ہے۔ آخر کون سی طاقت تھی؟ وہ جہاں جاتے رہے۔ اقبال اسی لیے تو کہتا ہے کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، ہر جگہ فتح کے جھنڈے تم نے گاڑے، ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اسپین میں علم کی شمع ایسی روشن کی کہ یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ اپنے بیٹوں کو علماء اسلام کے پاس پڑھانے کے لیے فخر کرتے ہیں۔ یہ تاریخ تھی ہماری، یہ تاریخ تھی۔ لوگوں کو ہم نے کھانے کا سلیقہ دیا، پہننے کا طریقہ بتایا۔ افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے وحشی لوگوں کو مصطفیٰ کریم کی عزت سے سرشار کیا، محبت سے سرشار کیا۔ یہ تاریخ تھی ہماری۔ ہندوستان تجارت کرنے کے لیے اگر آیا کوئی صحابی رسول تو خوشبو مصطفیٰ بسا کر چلا گیا۔ لیکن میرے عزیزوں، آج تو کروڑوں کی تعداد، ادھر دیکھو تو ٹوپیوں کی، ادھر دیکھو تو داڑھیوں کی ایک جماعت کی جماعت نظر آتی ہے۔ لیکن پھر مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، میرے آقا نے فرمایا یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ حضور فرماتے ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ ساری قومیں تم پر جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا یومئذ نحن یومئذ من قلۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا اس زمانے میں ہماری تعداد کم ہوگی؟ حضور فرماتے وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ، نہیں تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی،
لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی، سمندر کے جھاگ کی طرح، ادھر سے ہوا آئی جھاگ اڑ گیا، ادھر سے ہوا آئی جھاگ اڑ گیا۔ یہی تو آج حالت ہے، ایک پارٹی ادھر سے ہمیں کک مارتی ہے، ادھر جا کر پناہ لے لیا، ادھر سے مارتی ادھر آ کے پناہ لے لیا۔ یہ کیوں حالات ہے؟ اس پر میں آتا ہوں میرے عزیزوں۔ مجھے اقبال کے وہ ترانے یاد آتے ہیں جس میں اس نے کہا تھا، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کی زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، پوری دنیا کو سلیقہ دینے والی یہ قوم، پوری دنیا کو طاقت دینے والی یہ قوم، پوری دنیا کو شمع علم سے روشن کرنے والی یہ قوم، پوری دنیا کو حکومت کے آداب سکھانے والی یہ قوم، پوری دنیا کو لا اور قانون دینے والی یہ قوم، پوری دنیا کو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے حتیٰ کہ استنجا کا سلیقہ دینے والی یہ قوم۔ لیکن اس قوم کا آج حال یہ ہے کہ آج لوگوں کے ٹھوکروں پر پڑی ہوئی ہے۔ آج ہماری حیثیتوں کو بتانے کی ضرورت نہیں، میں احساس کمتری میں لے جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ فیکٹ ہے، تمہیں تسلیم کرنا ہوگا۔ وہ سیل رواں ہمارے پاس اس سے بھی بڑا ہے، لیکن اب ہم سمٹتے چلے گئے۔ ہم تو ایک مسجد کا مینار نہیں بچا پا رہے ہیں، ایک ممبر نہیں بچا پا رہے ہیں، اب ہماری درگاہیں خطرے میں ہیں۔ کبھی مزارات کی چادریں جلا دی جائیں، کبھی کسی عالم کی داڑھی پکڑ کر موڑ دیا جائے، اسے رام رام چلانے پر مجبور کیا جائے، کبھی کسی کو صرف گائے کے گوشت کے نام پر قتل کر دیا جائے۔ پورا مجمع تو، پورا ہندوستان تو صرف ویڈیو وائرل کرنے میں مصروف ہے، ایک دوسرے کو ادھر ادھر شیئر کرنے میں مصروف ہے۔ باقی حالات تو یہ ہے میرے عزیزوں، سندھ کی سرزمین پر 4 عورتوں کے ساتھ گنڈوں نے عصمت دری کی تھی، تو 19 سال کا محمد بن قاسم عرب سے 10 لشکر لے کر ہندوستان آ گیا تھا۔ کون ہے جو میری بہنوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا؟ اور محمد بن قاسم جب 19 سال کی عمر میں ہندوستان آیا تھا، راجہ داور سنگھ سے اس نے مقابلہ کیا، کس بات پر؟ صرف 4 عورتوں کی عزت کے ساتھ اس کے گنڈوں نے کھیلا تھا۔ محمد بن قاسم نے لڑائی ایسی کی تھی، نہ راجہ کا نام و نشان رہا، نہ گنڈوں کا نام و نشان رہا، پورے تخت و تاج کا تنہا محمد بن قاسم مالک بن کر رہا۔ وہ تو فتح کرنے نہیں آیا تھا، اپنی بہنوں کی چیخ سن کر کے آیا تھا۔ یہاں تمہارے پڑوس سے نہ جانے کتنی مائیں چیخ رہی ہیں، کتنی بہنیں اپنی عزت کو لٹتی ہوئی شکایتیں کرتی ہیں، کسی کے کانوں پہ جو تک نہیں رہتی۔ عزیزان گرامی، یہ ساری عزتیں بعد میں، ہماری مائیں لٹتی ہیں، بیٹیاں لٹتی ہیں، مسجدیں لٹتی ہیں، خانقاہیں لٹتی ہیں، یہ سب بعد میں۔ اس سے بڑھ کر کے تو یہ ہے شرم سے ڈوب مرنے کی بات۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، بریلی شریف حاضر ہوا تھا، وہاں کے بزرگ اور خانقاہ رضویہ کی آبرو میرے ساتھ مصافحے کے دوران انہوں نے محبت کے ساتھ کہتے کہتے ان کی آنکھوں سے آنسو میں نے دیکھے، کہا کہ مولانا آپ بات تو کر رہے، خطاب کر رہے ہیں، ہندوستان میں مسلمان ہے کہاں؟ ہندوستان میں مسلمان ہے کہاں؟ میں نے کہا کہ حضور بڑا جملہ ہے، آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ کہا کہ جب ہندوستان کی سرزمین پر سے اللہ رب العزت کو گالیاں دی جائیں، رسول اللہ کے متعلق زنا کے الزامات لگائے جائیں، تو پھر مسلمان ہے کہاں؟ مسلمان ہے کہاں؟ آپ کو پتا ہے ایک عورت کی عزت پر حملہ آور ہوا تھا کوئی گنڈا، تو عرب سے ایمان والے چلے آئے تھے۔ غزوہ تبوک کیوں ہوا تھا؟ ایک حضور کے قاصد کو ایک بادشاہ نے ظلمن قتل کیا تھا، تو پورے مدینے کے صحابہ نکل آئے کہ رسول اللہ کے قاصد کے ساتھ کیسے بے حرمتی ہوئی۔ پوری جنگ ہو گئی تبوک کی۔ غزوہ بنی مستلق میں ہوا کیا تھا؟ مکہ کی ایک عورت کا برقع نکال دیا تھا ایک یہودی نے، خود رسول اللہ چل پڑے صحابہ کے ساتھ۔ ارے وہاں نوجوانوں کی عزت پر بات آتی تو پورا مدینہ نکل پڑتا، یہاں خود بذات خود رسول اللہ کی عزت کی بات آئی۔ لوگ اپنی کرسیاں سنبھالنے میں مصروف ہیں، لوگ اپنے گھر بار سنبھالنے میں مصروف ہیں۔ مجھے اس بات کا اندیشہ ضرور ہے کہ میری اس گفتگو کا یہ دجالی میڈیا کیا اثر لیتی ہے اور ہمارے مخالف دشمنان اسلام کیا اثر لیتے ہیں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔
کہ یہاں پر ہمیں یہ کہہ دیا جائے گا کہ بھڑکاؤ بھاشن ہے، لوگوں کو بھڑکاتا ہے، پرووکنگ کرتا ہے، اور لوگ اس سے امپریس ہو کر مرڈر تک کر جائیں گے، فلاں کر جائیں گے. تم ہزار میرے متعلق کہہ لو، مجھے اس کی فکر نہیں. تم مجھے آتنکواد کہہ دو، دہشت گرد کہہ دو، ٹیررسٹ کہہ دو، مجھے اس کی فکر نہیں. میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں، قبر میں مجھے اس بات کی فکر اس بات کی ہے کہ قبر میں جائیں گے تو حضور کو منہ دکھانا ہے. کہیں رسول اللہ نے یہ پوچھ لیا کیا تو اسی ملک سے آتا ہے جہاں مجھے گالیاں دی جاتی؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا. اسی لیے جب تک زبان ہے، جب تک زندگی ہے، جب تک آزادی ہے، بول لیں تاکہ قبر میں جانے کے بعد پچھتاوا نہ ہو. اے مسلمانوں، میری اس تقریر کا اب خلاصہ سن لو. میں نے تاریخ تو بتائی، اسی قوم سے ہمارا رشتہ ہے جو 313 ہوتے، لیکن خوف ان کے دلوں میں نہیں تھا. پیروں میں چپل نہیں، ہاتھوں میں تلوار نہیں، لکڑی کے ٹکڑے لے کر چل پڑے بدر کے میدان میں، لیکن بڑی بڑی طاقتوں کا نشہ دھول میں ملا کر آ گئے. یہ سب کو پتا ہے تاریخ اسلام. وہ جو قوت تھی، وہ طاقت تھی، وہ کیا تھی؟ وہ کون سی طاقت تھی؟ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ قوت اور طاقت کیا تھی. خالد بن ولید کو سنا ہوگا، بطل جلیل، سپہ سالار اسلام، سیف اللہ المسلول، رسول اللہ کے وہ چہیتے صحابی جس کو خود میرے آقا نے اللہ کی تلوار کہا. آپ کو پتا ہے خالد بن ولید کے میدان میں وہ جنگوں میں شرکت کر چکے. جنگ کا مطلب سمجھتے ہو؟ جان ہتھیلی پر لے کر جانا، کب کہاں سے تیر آ جائے، کب کہاں سے تلوار چل پڑے اور گردن کٹ جائے. خالد بن ولید خود کہتے میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں تیر نہ لگا، زخم نہ آئے، پورے جسم پر. اور معلوم ہے آپ کو وہ جو تلوار اٹھاتے تھے، ان کی تلوار کا ایک ہاتھ کا جو ان کی تلوار کا وزن تھا 35 کلو کا تھا. اور وہ میدان میں جب اڑے رہ جاتے. جنگ موقع ایک جنگ ایسی ہے جس کے متعلق خود خالد بن ولید کہتے ہیں ایک دن میں صبح سے شام تک میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، 9 تلواریں ٹوٹی، لیکن میدان سے ہٹے نہیں. اس خالد بن ولید کی بات کر رہا ہوں جس نے زندگی میں 125 جنگیں لڑی اور کبھی شکست نہیں کھائی، کبھی شکست نہیں کھائی، ہمیشہ فتح اور پرچم اسلام لہرا کر آتے رہے. ایک جنگ میں ان کے ساتھ ایک معاملہ ہوا، ان کی ٹوپی، ان کا امامہ میدان میں گر گیا لڑتے لڑتے. 4 بڑے بڑے پہلوان ان کے سر پر سوار تھے، دشمنان اسلام. تلوار گردن کے قریب تھی، لیکن خالد بن ولید نے اس تلوار کی طرف ذرا برابر نظر نہیں کی، توجہ نہیں کیا، اپنے امامہ اٹھانے اور اپنی ٹوپی اٹھانے کے لیے چل پڑے. جنگ کے میدان میں کوئی گردن پر تلوار لے کر کھڑا ہو، اپنا ڈیفنس کرنا چاہیے، اپنا بچنے کی راستے دیکھنے چاہیے، نہ کہ ٹوپی کپڑا چپل دیکھیں. جنگ کے اصول تو یہ ہے. لیکن خالد بن ولید اپنا امامہ اٹھانے کے لیے چل پڑے، اٹھایا، چوما اور پھر رکھ لیا. جو کھڑے تھے دشمن وہ دیکھتے رہ گئے. پوچھا کہ تم ہی وہ خالد بن ولید ہو جو سپہ سالار اسلام؟ کہا میں ہوں. کہا یہ ایسی حرکت تم نے آج کی ایک عام فوجی بھی نہیں کرتا، ایسی حرکت عام سپاہی بھی نہیں کرتا. این جنگ کے وقت جب دشمن تمہارے سر پر کھڑا ہو تم اپنی ٹوپی اٹھانے جا رہے ہو، اپنے امامہ اٹھانے جا رہے ہو. خالد بن ولید نے کہا نادانو تم سمجھتے نہیں، یہ میرے لیے صرف ٹوپی نہیں ہے، یہ میرا صرف امامہ نہیں. تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ خالد بن ولید نے بیوقوفی کی؟ بات در حقیقت یہ ہے کہ میں اس امامے کو اٹھانے کے لیے اس لیے چل پڑا کہ اس امامے میں میرے رسول اللہ کے 3 منہ مبارک رکھے ہوئے ہیں. میرا وجدان یہ ہے، میرا یقین یہ ہے. خالد کہتے ہیں میں اپنی طاقت اور قوت کے بل بوتے فتح نہیں کرتا، مجھے جو فتح ملتی ہے وہ رسول اللہ کے منہ مبارک کی برکت سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ. ان کو نشہ نہیں تھا اپنی قوت کا، اپنی طاقت کا کہ میں 35 کلو کی تلوار اٹھاتا ہوں اور صفوں کی صفیں درہم برہم کرتا ہوں. نہیں، خالد بن ولید کو یقین تھا مجھے اگر کوئی چیز فتح دلا سکتی ہے تو نسبت رسول اللہ ہے.
रसूलुल्लाह की निस्बत ही मुझे फतह से हम किनार कर सकती है। आज भी मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, कभी अपनी तादाद की तरफ मत देखो। बिछड़े हुए हैं तो क्या हुआ, टूटे हुए हैं तो क्या हुआ, घर बार नहीं है तो क्या हुआ, इतनी बात तो है कि तुम्हारा सीना अब भी नबी के नाम पर धड़क तो रहा है, हुजूर के नाम पर मचल तो रहा है। अब जब भी मुअज्जिन पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तुम अपने अंगूठे लबों से लगाकर आंखों से लगा लेते हो, चूम करके आंखों से लगाते हो। ये इस बात की अलामत है कि सब लुट गया है, लेकिन नामे मुस्तफा की कदर और कीमत अभी भी सीने में मौजूद है। अगर इतनी दौलत तुम्हारे पास है तो फिर ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं, अब किसी और से खौफ खाने की जरूरत नहीं। ये जो हल्की हल्की शमा है, बस इसकी लौ को थोड़ा और बढ़ा दो, थोड़ा और बढ़ा दो, थोड़ा और बढ़ा दो। फिर मैं कहता हूँ तुम्हें न मैदान में उतरने की जरूरत है, न किसी से जंग की नौबत आने की जरूरत है, न मुकाबला करने की जरूरत है। बस तुम सिर्फ चहल कदमी करो इश्क़ मुस्तफा के नाम पर, फिर देखना मुसल्ला वो बिछाएंगे, इमामत तुम किया करोगे, इमारत वो बनाएंगे, अज़ान तुम दिया करोगे। बात सिर्फ इतनी है, सीना हो तो मुस्तफा के इश्क में धड़कने लग जाए। मैं बात करता हूँ सुल्तान अल हिंद मोइनुद्दीन गरीब नवाज की। जब वो हिंदुस्तान आ रहे थे, ये वो वक्त था जब शहाबुद्दीन गौरी शिकस्त खाकर वापस जा रहा था। शहाबुद्दीन गौरी के पास 1.5 लाख की फौज थी, हाथी घोड़े साजो सामान सब थे, लेकिन यहाँ के राजे महाराजाओं से शिकस्त खाकर जा रहा था। जब गरीब नवाज आ रहे थे 8 फकीरों के साथ और एक रिवायत 40 फकीरों के साथ आ रहे थे, रास्ते में मुलाकात हो गई। बादशाह ने अपने कासिद भिजवाया, पूछा देखने में तो दुर्वेश मुसलमान लगते हैं, किधर का सफर है, कहां जा रहे हैं, पूछो। कासिद आया, पूछा बाबा कहां जा रहे हो। गरीब नवाज ने कहा हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं, हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। तो बादशाह को जब ये खबर मिली तो हंसने लगा, तुम्हारी 1.5 लाख की फौज है, हाथी घोड़े साजो सामान है, और ये 8 फकीरों की जमात जा रही हिंदुस्तान फतह करने की बात कर रहे हैं। वो हंसने लगा। मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया, शहाबुद्दीन तुम में और मोइनुद्दीन में फर्क ये है कि तू हाथी घोड़े साजो सामान के भरोसे पे गया था, मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के भरोसे पर जा रहा है, और वो तवक्कुल आज भी नजर आता है। मोइनुद्दीन चिश्ती बगैर तलवार के आए, लेकिन आज घर घर में मोइनुद्दीन का परचम लहराता है। गरीब नवाज का फैला हुआ इस्लाम हर घर पर लहरा रहा है। मैं आज यह बात यह करना चाहता हूँ कि इश्क़ मुस्तफा में लबरेज सीना लेकर के वो गरीब नवाज आए थे। क्या नहीं किया गया उनके साथ, क्या नहीं किया गया। अरे ये जो कुछ हो रहा है ये कोई नया नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि 2014 में हुकूमत बदल गई और इतना सब होने लगा, यह हर जमाने में होता रहा है। मॉब लिंचिंग तो मक्का वालों की भी आदत थी। बिलाल हबशी के साथ क्या करते थे, खुबैब इब्न अदी के साथ क्या करते थे, खब्बाब इब्न अल-अरत के साथ क्या करते थे। मॉब लिंचिंग ही तो है, एक मुसलमान को निहत्था पकड़ना, मारना और फिर हैबत तारी करना, दहशत तारी करना। 1400 साल पहले से तारीख आ रही है। तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है, डरने की क्या जरूरत है। यह हर जमाने में अबू जहल होते रहेंगे, लेकिन अल्लाह की शान ये है हर जमाने में यजीद के मुकाबले में कोई हुसैन जरूर आता रहेगा, गुलाम हुसैन जरूर पैदा होता रहेगा, परचम इस्लाम को लहराएगा। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब तशरीफ लाए, एक मौके पर ऐसा भी हुआ कि आपकी बातों को सुन सुन करके लोग जौक दर जौक इस्लाम में आ रहे थे। राजा को ये बात खाने लग गई, पृथ्वीराज को। उसने सोचा कि इस फकीर का रास्ता रोकना है। कई हरबे अपनाए, कई हरबे पुलिस भेजकर क्या क्या किया, लेकिन उसने देखा कि ये दुर्वेश है, फकीर है, तो हमारे भी धर्म का कोई पंडित ही इसका मुकाबला कर सकता है। तो उसके धर्म का एक बहुत बड़ा महंत था, पंडित था, उसका नाम तारीख में रामदेव बताया गया है। ये वाला नहीं है, ये वाला कोई महंत भी पंडित भी थी। गरीब नवाज के जमाने का रामदेव, वो दोनों आंखों वाला था। उसको राजा ने बुला करके कहा कि इस फकीर का मुकाबला करना है। वो जादूगरी में भी माहिर था, बड़े से बड़े जादू की कलाएं जानता था। पहले उसने देखा और पूछा कि फला फकीर
جو چند دنوں پہلے اونٹوں کو بٹھا دیا تھا وہی کہا وہی ہے. تو اس نے کہا یہ میرے بس کا کام نہیں، میں اس کے ساتھ شاستروں سے مقابلہ نہیں کروں گا. جب راجا نے بہت زیادہ زور دیا تو رام دیو نے کہا ٹھیک ہے میں جادو کے منتروں سے اس کا مقابلہ کروں گا، آپ مجھے اجازت دیں. بادشاہ نے کہا، راجا نے کہا ٹھیک ہے. کہا اس کے ساتھ اور بھی پجاری، تقریباً 250-300 پجاری، اور سب کو اس نے منتر سکھائے اور کہا میں جو بولوں وہ بولتے جانا اور جائیں گے ہم مقابلہ کریں گے. اس لیے کہ ہمارے جو جادو کے منتر یہ پڑھنے کے بعد اس فقیر کا کوئی کام ہم پر اثر نہیں کرے گا. یہ چل پڑی 300 لوگوں کا قافلہ. سرکار غریب نواز اس وقت اپنے خیمے کے باہر مصلی بچھائے بیٹھے تھے، عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. آپ کے خادم نے خبر دی نماز کے فوراً بعد کہ ایک بڑی جماعت آ رہی ہے پجاریوں کی اور کچھ منتر پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. سرکار غریب نواز نے حصار کھینچا اپنے پاس اور اپنے خادم کو بھی بٹھایا، کہا ان کا کوئی دعویٰ اثر نہیں کرے گا. اس کے بعد وہ قریب سے قریب آتے گئے، اتنے دور آ گئے کہ سیدھے وہ رام دیو غریب نواز کے مصلی کے پاس آیا. جب حضرت سرکار غریب نواز سجدے میں تھے سر اٹھایا، خادم سے کہا کہ ان کو پلٹ جانے کے لیے کہو، لیکن وہ نشے میں چور تھے. کہا کہ ہم اس درویش سے، اس فقیر سے بات کرنے آئے ہیں، خادم سے غلام سے نہیں. سرکار غریب نواز نے اپنا چہرہ پھیرا. اس وقت آپ کی آنکھوں میں جلال تھا. جیسے ہی آپ نے اس محل کو دیکھا اس کا پورا جسم کانپنے لگ گیا، کپ کپی تاری ہو گئی. ایسی کپ کپی تاری ہوئی کہ وہ غش کھا کر گر پڑا اور تڑپنے لگا زمین پر. حضرت سرکار غریب نواز نے پانی منگوایا، اس کے سینے پر چھڑکاؤ کیا. سینے پر چھڑکنے کے بعد ہوا یہ کہ وہ اٹھا، اپنے ساتھ آئے ہوئے ہر پجاری کو پتھر سے مارنے لگا. جتنے آئے تھے سب کو مارنے لگا. کسی کا سر پھوٹا، کسی کی ناک پھوٹی، ہر کوئی جان بچا کر بھاگنے لگ گیا. سب چھوڑ چھوڑ کر بھاگ گئے، راجا کے پاس چلے گئے اور کہا جس کو تو ہمارا سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا وہی ہماری کٹائی کر رہا ہے، وہی ہماری دھلائی کر رہا ہے. اب ہوا یہ کہ یہ بے قابو سرکش گھوڑا جس طرح بھٹک جاتا ہے ادھر سے ادھر ناچ رہا ہے. سرکار غریب نواز نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے قریب کیا، اپنے خادم سے کہا کہ اب رام دیو کا دل بدل چکا ہے، دل بدل چکا ہے. اتنا کہنا تھا کہ وہ حضور غریب نواز کے قدموں میں گرا اور کہا کہ حضور ہمیشہ کی غلامی میں مجھے قبول فرما، اپنے خدمہ میں، اپنے خدامہ میں مجھے قبول فرما لے. حضرت غریب نواز نے اٹھایا اور کلمہ طیبہ پڑھا کر سینے سے سینہ لگایا. آج بھی تاریخ میں شادی دیو کے نام سے مشہور ہے، شادی دیو کے نام سے مشہور ہے. ایک دو نہیں، کئی مقابلے ہوئے. لیکن میں ایک بات یہاں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تو بنا تلوار کے آئے تھے، بنا ہتھیار کے آئے تھے، لیکن سینے میں جو عشق مصطفیٰ کا ہتھیار تھا بڑی سی بڑی طاقت کو سرنگوں کر دیا کرتا تھا، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا کرتا تھا. اسی لیے کہا اقبال نے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو قلم تیرے ہیں. اے نوجوانوں میرا یہ میسج ہے، اب دنیا زندگی گزارنے کے طور طریقے بدلو. دنیا تمہاری طرف آس لگائی دیکھ رہی ہے. کہاں ہے وہ محمد عربی کے غلام، کہاں ہے وہ جو عزتوں کی حفاظت کرتے. بچیوں کے چہروں سے آج نقاب ہٹائے جا رہے ہیں، حجاب ہٹائے جا رہے ہیں. کیا تم تماشا بین بن کر کے رہ جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے کا نام غلام مصطفیٰ ہوا کرتا ہے، غلام حسین ہوا کرتا ہے. کربلا کی داستان دہرائی جائے تو دہرائی جائے گی، ہماری گردنیں جاتی ہیں تو جائے، لیکن کسی کا خسارہ نہیں ہونا ہے. اتنی بات یاد رکھے، ہماری گردنیں کٹ جاتی ہیں حق کی آواز بلند ہونے پر. نہ میرے گھر میں کوئی یتیم ہوگا، نہ ہماری بیویاں بیوہ ہوں گی، کچھ نہیں ہونا ہے. بلکہ تاریخ بتاتی ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.
اگر مٹ بھی گئے مولا تبارک و تعالیٰ ہمیشہ تمہارا نام زندہ رکھتا ہے، زندہ جاوید بن جاؤ گے۔ اس لیے حق کی آواز اٹھانا، ظلم کے خلاف بولنا سیکھو، گھروں میں مصلحت کے پردوں میں چھپنا اب چھوڑ دیا کرو۔ عورتوں سے بھی بتاؤ کہ اگر پیدا کرنا ہو تو بچے ٹیپو سلطان کی طرح پیدا کرے، صلاح الدین ایوبی کی طرح پیدا کرے، شہاب الدین غوری کی طرح پیدا کرے، کہ جو اسلام اور بانی اسلام کی طرف اٹھنے والی انگلیوں کا منہ توڑ جواب دے سکے۔ میرے عزیزوں، اب تمہارا وقت آ چکا ہے جس کو اقبال نے کہا تھا کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ۔ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پتا ہے ہر کوئی یہی کہے گا مولانا بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو آپ، ہے کیا ان کے پاس؟ مجھے بھی پتا ہے، میں جو بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں مجھے اچھی طرح سے پتا ہے مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، نہ نوکری ہے، نہ گھر ہے رہنے کا، نہ ہی ان کے پاس مال و جائیداد ہے، نہ اثر و رسوخ ہے۔ ہمیں پتا ہے ان کے پاس تو بڑی بڑی لنک بھی نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ہے، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ سارا یورپ کہہ رہا تھا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، لیکن پھر بھی ڈر اس بات کا تھا کہ سینے میں عشق محمدی ہے۔ اگر یہ بیدار ہو گیا، یہ عشق جوان ہو گیا، تو پھر ہر طاقت کو سونے پر مجبور کر دے گا۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سب چلا گیا تو کوئی حرج نہیں، اپنے عشق مصطفیٰ کے ساتھ کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا اور کسی کے ساتھ سودے بازی نہ کرنا۔ حضور کی بات آئے تو گھر ایک طرف، ماں ایک طرف، باپ ایک طرف، اولاد ایک طرف، لیکن میرے نبی پاک کی عزت و حرمت اپنی جگہ ایک طرف ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی عزت کی بات کرتے ہیں تو گھروں میں لوگ آڑے آ جاتے ہیں، اڑنگا ڈالتے ہیں۔ میرے عزیزوں تمہیں پتہ نہیں کئی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے سگے ماں بہنوں کو، اپنے ماں باپ رشتے دار سب چھوڑ کر حضور کے قدموں میں آ گئے۔ تمہیں صہیب رومی کی اگر بات بتا دوں، 27 سال کے جوان صحابی ہیں، حضور کا کلمہ پڑھا تو ماں باپ دشمن ہو گئے، ماں باپ دشمن ہو گئے۔ اتنے بڑے پیسے والا باپ تھا کہ مکہ کی جگہ جگہ پراپرٹیاں انہی کی تھی، صہیب کے باپ کی۔ حضرت صہیب جب دیکھتے ہیں حضور مدینے جا چکے، آئے گھر میں اور کہا میں بھی مدینے جا رہا ہوں۔ باپ نے کہا اگر جانا ہے تو ساری دولت تیری ختم کر دی جائے گی، ایک پیسہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ صہیب رومی نے کہا جو لکھوانا ہے لکھ لو، ساری جائیدادیں لکھ لو، جسے چاہے دے دو، میں مدینے جاؤں گا میرے مصطفیٰ کے قدموں میں۔ سنو، باپ کو غصہ آیا، ساری دولت لکھوا لیا، کہا کہ نکل جا میرے گھر سے۔ جب جانے لگا تو ماں پیچھے سے پکارتی ہے، کہتی ہے صہیب تیرے جسم پر جو کپڑا ہے نا وہ ہماری کمائی کا ہے، جو لباس تو پہنا ہے وہ ہماری کمائی کا ہے، یہ بھی اتار کے دے۔ حضرت صہیب گھر واپس آئے، اپنا وہ لباس بھی اتارا اور ٹاٹ کا کپڑا جو گونی ہوتی ہے وہ اوڑھ لیا، کانٹے لگا لیے، اسی حالت میں مدینے چل پڑے۔ ان کا لباس تک اتروایا گیا اور چلے۔ ابھی مکہ کی سرحد ختم بھی نہیں ہوئی تھی، باپ بڑے پیسے والا مکہ کے گنڈوں کو پیسہ دے کر کے بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا بیٹا مدینہ جا رہا ہے، اسے بیچ راستے میں اتنا مارو کہ وہ واپس گھر آ جائے۔ گنڈوں کو پیسہ دے کر لگوایا، بیچ راستے میں گنڈے آئے، صہیب رومی کے ساتھ لڑائی جھگڑے شروع ہوئے، گھونسے مارے گئے، لات مارے گئے، کیا کیا مارا گیا۔ ان کی ناک پھٹ گئی، آنکھ اندر گئی، گال سوج گئے، جگہ جگہ سے ہڈیوں پر زخم۔ اس کے بعد اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے اپنا کام کر لیا، تم واپس جاؤ، میں پھر بھی مدینے جا رہا ہوں، میں مدینے جا رہا ہوں۔ ٹاٹ کا لباس، جگہ جگہ سے زخم، ہڈیوں کو توڑ دیا گیا، لیکن اسی لنگڑاتے ہوئے معذوری کے عالم میں 9 دن کا پیدل سفر کر کے وہ مدینے آ رہے ہیں۔ ماں باپ نے سب چھین لیا، رشتہ داروں نے چھین لیا، لیکن ادھر جب آ رہے تھے، روایت ہے کہ مسجد نبوی سے اس دن شام کے وقت میرے آقا باہر نکل کر اپنی گردن اونچی کر کر کے بار بار کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کوئی آ رہا ہے؟ حضور نے کہا ہاں میرا ایک درد مند عاشق میری محبت میں زخم کھا کر آ رہا ہے۔ صحابہ نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں، صہیب آ رہے تھے۔ جب وہ قریب آئے تو لنگڑاتے ہوئے آئے،
جگہ جگہ زخم تھا، ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے تھے. جیسے ہی قریب آئے میرے آقا نے ان کو سینے سے سینہ لگایا، اپنی چادر اٹھا کر کے ان کو پہنا دیا، چادر لپیٹ دیا. چادر جیسے ہی لپٹ گئی شعیب کی زبان پر اب مسکراتے ہوئے یہ جملے آتے ہیں، کہتے ہیں میرے دوستو لوگوں نے مجھے مارا توڑا، میرے ماں باپ نے سب چھین لیا، نبی پاک نے چادر کیا پہنائی، سارے زخم کافور ہو چکے، سارے درد ختم ہو گئے، مجھے کوئی درد بھی یاد نہیں، کوئی زخم بھی یاد نہیں. وہ صہیب زندگی بھر اس چادر کو ساتھ رکھتے رہے، یہاں تک کہ اپنی وفات کے وقت بھی یہ وصیت کر کر کے گئے کہ اگر میں مروں تو میری قبر میں یہی چادر کفن کے طور پر پہنانا. اس لیے کہ اے لوگوں، جب سگی ماں نے میرے کپڑے اتروائے تھے اس وقت اگر مجھے کسی نے کپڑا دیا تھا تو وہ تاجدار مدینہ کی ذات تھی. عزیزان گرامی، ان صحابہ نے سب کچھ چھوڑا تھا حضور کے نام پر. اگر تمہاری زندگی میں کبھی ایسا موقع آئے تو یہ مت دیکھنا یہ 4 دن کی دنیا کو راضی رکھ سکوں گا، مولانا کے ساتھ نہیں جاؤں گا، یہ راضی رہیں گے، کبھی نہیں ہو سکے گا، یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے. اگر زیادہ سے زیادہ ان کی دوستی چلے گی تو تمہاری قبر تک، قبر میں دفن کرنے کے بعد گھنٹہ بھر بھی تمہاری قبر پر کوئی بیٹھنے والا نہیں. یہ قریبی دوست، قریبی بھائی بھی تمہاری قبر کی تختیاں بند کر کے نکل آتا ہے، مردہ چیختا رہتا ہے اے میرے دوستو تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ، لیکن تم اسے قبر میں دبا کر کے آتے ہو. جانتے ہو ایک سوراخ بھی روشنی کا نہیں ہوتا، ہوا کی کوئی کھڑکی نہیں ہوتی. اس اندھیری قبر میں اگر کوئی آتا ہے تو صرف تاجدار مدینہ کی ذات آتی، کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں آتا. جن کے لیے تم نے یہاں دنیا میں کس سے دشمنیاں مول لی، یہی وہ جوان دوست تمہارا لاشا اٹھا کر قبر میں اندر دفنا کر چلے آتے ہیں. لیکن وہاں بھی اگر کوئی آ رہا ہے وہ مدینے کا تاجدار آ رہا ہے. اس لیے اے جوانوں، مجدد کی بات سنو، بریلی کی آواز سنو. اس بریلی کے امام نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، جب جا کر ان کا سامنا کرنا یہ ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دربھنگا کے غیور جوانوں، غریب نواز سے نسبت رکھنے والے سنی مسلمانوں، اتنی میری بات یاد رکھ لینا، گانے بجانے فلمی دنیا سے باز آ جاؤ. یہ دنیا تمہیں کچھ نہیں دے گی، نہ عزت دے گی، نہ شہرت دے گی، نہ دولت، نہ طاقت. تمہاری عزت، تمہاری کامیابی، تمہارا سب کچھ رسول اللہ کے قدموں سے وابستہ ہے. آ جاؤ اس مکین گنبد خضرا کی چھاؤں میں، اگر بلال بھی آتا ہے تو رسول پاک اسے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیتے ہیں. اگر وہاں کہیں سلمان فارس سے آتے ہیں رسول اللہ انہیں اپنے گھر والا بتا کر عزت سے نوازتے ہیں. تم اگر ہندوستان سے نکل کر میرے مصطفیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اپنے آپ کو پیش کر دو، آقا دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تو یاد رکھنا جس نے اپنے آپ کو حضور کے حوالے کر دیا پھر جواب مدینے سے آتا ہے کہ اے میرے عاشق تو مرے گا ہندوستان میں لیکن تیری روح پہنچے گی جنت البقیع میں. حضور کے قدموں پر ہم نے اعلیٰ حضرت کو سنا ہے، بریلی میں انتقال ہوا لیکن مدینے میں رسول اللہ نے استقبال کیا. یہ زندگی گزارو کہ مرنے کے بعد بھی عزت ہو اور اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی ہو. مولا کریم ان آل رسول اولاد علی کے صدقے ہمیں زندگی میں خرافات اور لغویات سے محفوظ و مامون فرما دے. اے کریم خدا، جتنی زندگی ہماری باقی ہے یہ ساری سانسیں حضور کے نام پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہم سب کو وہ طاقت حیدری عطا کر، قوت حیدری عطا کر کہ تیرے نبی کے گستاخوں کو فنا فی النار کریں اور انہیں کہہ بڑے کردار تک پہنچائے. اے مولا مسلمانوں کی کوئی بھی عزت و وقار کو واپس عطا فرما دے، ان کی آبروؤں کو پھر سے عطا کر دے، ان کے دلوں کو متحد کر دے، انہیں پھر سے جوڑ دے، ایک پرچم کے تلے انہیں سب کو جمع کر دے. اے رب جل جلال ان کے دلوں کو حضور کی محبت میں دھڑکنے والی سانس عطا کر، ان کے خون کی نس نس میں مولا حضور کی محبت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. قبلہ حضور شمس اللہ جان صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالوں کی بارگاہ میں
میں پیش کرتا ہوں حضرت مجھے بھی آپ کو بھی اپنی سرپرستی صدارت اور نصیحتوں سے بھرپور نوازیں گے انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر فدا ہونے کا جذبہ حاصل نہ ہو سکا تو کروڑوں جلسوں کا بھی کوئی حاصل نہیں ہے۔ میں آج قربانیوں کی بات کرتا ہوں۔ یقیناً آپ نے بڑی عزتوں سے مجھے دیکھا اور بہت اچھا استقبال کیا، صرف اس بات پر کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر بات آتی ہے تو یہ فقیر کھڑا ہو کر گستاخان رسول کو جواب دیتا ہے یا ان کو ان کی حیثیت اور اوقات بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی ہماری امیج آپ کے سامنے ہے، اور جو عزت مجھے ہے وہ اس بات پر نہیں ہے کہ میں کسی بڑے باپ کا بیٹا ہوں یا حکومت وقت کا کارندہ ہوں۔ جو بھی عزت میرے پاس آج ہے وہ صرف اتنی ہے، یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ بس بات اتنی سی ہے، عزت جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ صرف اتنی سی ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سلمان ہی وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کمال درجے کی محبت رکھتا ہو اور ان کی شان میں ادنا توہین بھی برداشت نہ کرتا ہو۔ ساری دنیا ایک طرف، میرے نبی کی عزت ایک طرف۔ اسی لیے اقبال نے کہا آبرو ماں نام مصطفیٰ است۔ اقبال کہتا ہے کہ اے لوگوں، ہم سب کی جو عزت ہے یہ نام مصطفیٰ سے ہے۔ اگر وہ نام سلامت ہے تو سب کی عزت سلامت ہے، اور اگر اس نام پر حملہ ہوا تو تمہاری کسی کی عزت باقی نہیں، سب کی عزت جانے والی ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سارا کام صرف علماء کا ہے یا چند مبلغین کا ہے یا کوئی سٹیج ہلانے والے کا کام ہے تو خام خیالی میں ہو۔ تم اگر اپنا وجود اور اپنی بقا چاہتے ہو تو نبی کی بات کرو۔ اگر اپنا مستقبل چاہتے ہو کہ میری اولاد، میری نسل دائرہ اسلام میں رہے تو آج نبی پاک کی بات کرو۔ آج سے 100 سال پہلے بریلی کا امام پکار کر کہہ رہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ یہ صرف وہابیوں کے لیے نہیں ہے، یہ سنیوں کے لیے بھی ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ وہاں تو عزت حضور کی ہی ہوگی، اور وہاں دیکھ کر کے تو ہر کوئی ماننے کو تیار ہوگا۔ فرعون، قارون، حامان بھی مان جائیں گے، وقت کا ابو جہل، وقت کا ابو لہب بھی مان جائے گا کہ اللہ کے رسول کی شان کیا ہے۔ لیکن کمال اس میں ہے کہ اے مسلمان، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ توجہ سے سنیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بھونکنے والے کتے یہاں روز پیدا ہونے لگ گئے اور ہندوستان کے ماحول کو زہریلا کرنا شروع کر دیا۔ یہ چند سالوں سے ہونے لگا۔ یہ صرف تمہارے ایمان کے بخار کا ٹیمپریچر ناپنے کی کوششیں ہیں، اور 25 کروڑ مسلمان کیا کرتے ہیں یہ دیکھا جائے گا۔ اپنے نبی پاک کی عزت اور ان کی حرمت پر ان کا ریئیکشن کیا ہوگا یہ دیکھا جائے گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں پورے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ہندوستان کی سرزمین آج اگر کسی کو ٹارگٹ بناتی ہے تو یہی صرف اسلام، قرآن، خدا کی ذات، قوانین اسلام، حضور کی ذات۔ یہ کھیل اور تماشا جو روز بن گیا ہے، میاں مسلمان آج کے تو نہیں، ہندوستان میں ہماری تاریخ یہاں 1300 سال پرانی ہے، 1400 سال پرانی تاریخ ہے ہماری، لیکن یہ آج اس قدر زہریلا ماحول کیوں بنتا چلا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں دیکھ کر
میں نے اگر کچھ کہا بھی آج اتنی عزتوں سے نوازا جاتا ہے پھر میرا دل روتا بھی ہے. ہم نے کیا کر لیا حضور کے لیے؟ کچھ کیا بھی تو نہیں. ہاں اپنے ہاں بیٹھ کر کے ہم نے جواب دیا یا جہاں سے چاہا مقابلہ کرنے کی ہم نے کوششیں کی، اتنا ہی تو ہے. لیکن جب احد کے میدان میں پہنچتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے. ایک صحابی حضور کے سامنے کھڑے، جنگ کا پانسا پلٹ گیا تھا، جو مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی وہ شکست میں بدل گئی. کفار و مشرکین غالب آ چکے تھے، 70 مسلمان شہید ہو چکے تھے. یہ وہ جنگ احد ہے جس میں امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا، اور حالات اتنے سخت تھے کہ لوگوں کو اپنی جان بچانا مشکل ہو چکا تھا. ایسے وقت میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی حضرت ابو قتادہ سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہوتے. ادھر سے کئی تیر آتا ہے، کبھی ادھر سے تیر آتا ہے، سن 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 کی آوازیں تیروں کی چلتی جا رہی ہیں. ہر کافر حضور کو نشانہ بنانا چاہ رہا ہے، لیکن ایک تنہا صحابی کھڑا ہے. تاریخ جب پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. اس ابو قتادہ کے ایک جسم پر 80 تیر لگ چکے تھے. 80 تیر پیوستہ ہو چکے، پیوست ہو چکے. لیکن کمال ہے اس عاشق صادق کا، پاؤں ہٹے قدم تک نہیں ہٹتا، یہاں تک کہ تیر چلتے چلتے ایک تیر ایسا بھی آیا کہ ان کی آنکھ میں گھس گیا، آنکھ کی پتلی باہر آ گئی، آنکھ کا ڈھیلا ان کے رخسار پر لٹک گیا. لیکن اس عاشق صادق نے اپنے قدم نہیں ہٹائے. میری زندگی سے کئی درجے بڑھ کر میرے رسول اللہ کے قدم ہیں. حضور کی طرف ایک تیر تک جانے نہیں دیا. نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں بلایا، ابو قتادہ آ جاؤ، آ جاؤ، بس کرو. ڈیفنس کرنے کی بات کرتے ہیں، تحفظ ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں. میرے عزیزوں، جس نے 80 تیر کھا لیے پلٹ کر کے حضور کی طرف اپنی آنکھ کی پتلی ہتھیلی میں لے کر کھڑے ہو گئے. رسول